لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين والله أعلم حيث يجعل رسالته ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے عزیزان محترم، اگرچہ آپ کی یہ صلوات وہ عظیم الشان مناسبت کے مطابق نہیں ہے کہ جو درپیش ہے، لیکن بہرحال اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی صلواتیں آپ حضرات کی بلند آواز سے ہوں گی۔ یہ عظیم الشان مہینہ کہ جو رجب کے عنوان سے ہمارے درمیان آیا ہے، یہ بڑی شان اور بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ، اللہ کی بندگی کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدے کو محکم اور پختہ کرنے کا مہینہ۔ بڑی عظمتیں اس مہینے کی ہیں، اور ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا جو آج کی مناسبت سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے رجب ایک ایسی نہر کو قرار دیا ہے جو جنت میں ہے۔ جنت کی نہر سے متعلق یہ مہینہ جنت کی بشارت لے کر آیا ہے، اور یہ اللہ کا انتظام دیکھیے کہ ہمارے آقا اور مولا کی ولادت بھی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ سے یہ انتظام اور اہتمام ہوا کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام وہ برادران جو محفل میں شامل ہیں وہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی۔ آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی جائے۔ تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، ممبر کے قریب آ جائیے، ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جنت کی بشارت کے طور پر یہ مہینہ رجب المرجب قرار دیا کہ جو جنت کی ایک نہر کے طور پر ہے، اور کل کی آنے والی یہ تاریخ بھی جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوا ہمارے آقا اور مولا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔
ادھر جنت کا مہینہ آیا، ادھر مالک جنت بھی آ گیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عظیم الشان امام کہ جن کی یہ شب ولادت ہے، کہ جس مناسبت سے آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے، جو چراغاں کیا گیا، یقیناً بڑی عظمت اور بڑی فضیلتیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا اور مولا کو عطا فرمائی ہیں۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اعتراض کہ جو بعض ذہنوں میں پایا جاتا ہے، پہلے میں تھوڑا سا تاریخ کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ سن 57 ہجری قمری ہے کہ جب ہمارے آقا اور مولا کی ولادت باسعادت اس مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ یہ عجیب اللہ کا انتظام ہے کہ آپ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں، اور جب 5 اور 7 کو ایک ساتھ رکھا جائے تو 57 بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو سن دیا ولادت کا وہ 57 ہے، اور جو آپ کی عمر مبارک ہے وہ بھی 57 سال ہے۔ سن 57 ہجری کی پہلی تاریخ تھی رجب المرجب کی، کہ جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اور 114 ہجری قمری میں یہ 7 ذی الحجہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، معمولاً ائمہ اطہار کی ولادت کی تاریخ اور شہادت کی تاریخ میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، لیکن ہمارے 5ویں امام کی ولادت باسعادت اور مولا کی شہادت کی تاریخ سے متعلق سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا کو اللہ نے ایک عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ وہ رتبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے 4تھے امام کے بیٹے ہیں، 3رے امام کے پوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا شرف اور آپ کی عظمت ہے کہ آپ جناب فاطمہ بنت حسن کے بیٹے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صل علی شب ولادت ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات بھی صلوات کے لیے تیار رہیے، اور بلند آواز صلوات کے لیے تیار رہیے گا۔ مولا کی بیٹی ہیں کہ جن کا عقد ہوا ہے ہمارے 3رے امام کے بیٹے یعنی 4تھے امام کے ساتھ، اور اس اعتبار سے ہمارے 5ویں امام 3رے امام کے پوتے ہیں، 2سرے امام کے نواسے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو بعض ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امامت کو امام حسین کی نسل میں رکھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن کی نسل سے اس امامت کو جدا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے، اس نظام میں جو درجہ اللہ نے پوتے کو دیا ہے وہی درجہ نواسے کو بھی عطا کر دیا ہے، اور اسی لیے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بیٹے وہ قرار پائے جو آپ کے بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی نواسے ہونے کے باوجود امام حسن اور امام حسین رسالت مآب کے بیٹے کہلائے ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ تاریخ اسلام میں پہلی شخصیتیں ہیں کہ جو نواسا ہونے کے باوجود اولاد رسول کہلائیں، رسول کے بیٹے کہلائے، اور یہ دوسری شخصیت ہیں کہ جو نواسے اور پوتے دونوں اعتبار سے 2 اماموں کے خاندان میں ہونے کی بنا پر یہ وارث حسین بھی ہیں، وارث امام حسن بھی کہلائیں گے۔ یہ دونوں شخصیتوں کے وارث ہیں، اور اس طرح سے یہ امامت اب آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ محسوس و فرمائیں، اللہ نے عجیب انداز آپ کو عطا کیا ہے۔ ابھی نماز مکمل ہوئی، آپ بھی جس موقع پر کھڑے ہوئے اور نماز کے مکمل کرنے سے پہلے بھی پہلا جملہ آپ نے اپنے تکبیر سے، جو نماز کے ختم ہونے سے پہلے تکبیر کہہ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے ایک جملہ کہا تھا، السلام علیک ایھا النبی، اے پیغمبر آپ پر ہمارا سلام۔ یہی تو جملہ آپ نے کہا تھا۔ یہ ہمارے وہاں نماز ہوتی نہیں ہے جب تک پیغمبر اسلام کو سلام نہ کر لیا جائے،
اور آپ بقیہ سارے مسلمانوں کے فرقوں میں چلے جائیں، سارے مسلمانوں کے وہاں چاہے کسی بھی عنوان سے مانیں لیکن وہ پیغمبر کو سلام ضرور کرتے ہیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، چاہے صرف السلام علیک یا رسول اللہ کہیں، انہیں یہ کہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ بعض بدعت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کو سلام کرنا ہے ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے اسلام کی علامت ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے لیے دو حکم دیے ہیں، ایک صلوات کا حکم دیا ہے، ایک تسلیم کا اسی سلام کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں حکموں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم رسول اللہ پہ صلوات بھی بھیجتے ہیں، رسول اللہ کو سلام بھی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ ہے جو رسول اللہ کو سلام کر رہی ہے، ساری امت کی آرزو ہے کہ رسول اللہ کو سلام کرے، ساری امت کی خواہش ہے کہ پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کرے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، ساری امت جنہیں سلام کرے انہیں اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ کا رسول سلام کہلوائے انہیں امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ عظمت منفرد عظمت ہے، رسول اللہ نے سلام کہلوایا ہے۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، آپ اپنے اماموں کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ سنت پیغمبر ہے، رسالت مآب نے سلام کہلوایا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ اب اگر یہ سنت پیغمبر ہے تو ہم سے زیادہ تو انہیں عمل کرنا چاہیے جو سنتوں کے ذمہ دار ہیں، علیہ السلام تو انہیں بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سلام کہلوایا۔ وہ بھی کن کے ذریعے سے، پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جناب جابر بیٹھے ہیں اور رسالت مآب نے جس موقع کے اوپر یہ آیت شریفہ کہ انما ولیکم اللہ، یہ آیت شریفہ آئی، اس موقع کے اوپر اب رسالت مآب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں سرکار امیر المؤمنین کو ساری امت کے مسلمانوں کا ولی بنایا ہے، لیکن امیر المؤمنین کے بعد کون ہوں گے کہ جو اس امت کے لیے ذمہ دار اور ولی قرار پائیں گے؟ اب رسالت مآب نے یہاں سے ان ائمہ اطہار کے نام بیان فرمائے کہ جو امت اسلامیہ کی بنیاد ہیں اور انہی کی ولایت پر اسلام قائم ہے۔ رسالت مآب نے دوسرے امام کا تذکرہ کیا، تیسرے امام کا تذکرہ کیا، چوتھے امام کا تذکرہ کیا، اور اچانک جب پانچویں امام کا نام لیا فرمایا اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اور اس کی پوری مکمل شباہت فرماتے ہیں وہ میری جیسی ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے جابر، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ آپ نے غور فرمایا، مکمل شباہت اگر ائمہ اطہار میں کسی کو اللہ نے دی ہے رسالت مآب کی، ہمارے پانچویں امام ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ جناب جابر اس مدینہ طیبہ میں یہ بھی انتظام ہے، یہ بھی اہتمام ہے، اللہ کا انتظام اور اہتمام تو ملاحظہ فرمائے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہیں، بار بار جس گلی سے گزر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے سجائی کم دینے لگا ہے، نابینائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آنکھیں ساتھ چھوڑ رہی ہیں، لہٰذا بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہر گزرنے والے انسان سے، بغل سے کوئی بھی گزرا، اس سے یہ ضرور پوچھتے تھے یہ بتاؤ محمد باقر کہاں ہیں؟ بڑی حیرت سے پوچھتے یہ محمد باقر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے مجھے ان تک رسول اللہ کا سلام پہنچانا ہے۔ کچھ آپ متوجہ ہوئے، یہ جناب جابر کے ذریعے سے سنت قائم کی جا رہی ہے کہ آنے والے امام کا انتظار کرو۔ متوجہ ہوئے، آنے والے امام کا انتظار کرو۔ آج ہم جب اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، امت کہتی ہے یہ بدعت کر رہے ہیں، امام کا انتظار جابر کا عمل بتا رہا ہے بدعت نہیں ہے، سنت میں شامل ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ جناب جابر
ہر گزرنے والے سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ محمد باقر کہاں ہیں، بتاؤ محمد باقر کہاں ہیں۔ عجیب ہے، 5ویں امام کا انتظار کرے تو مدینے میں کوئی اعتراض نہ کرے، 12ویں امام کا انتظار کرے تو اسی مدینے سے آوازیں اٹھنے لگ جائیں۔ جناب جابر کے ذریعے سے اللہ نے انتظام کیا، اور اب عالم یہ ہے کہ جب ایک دن آپ چوتھے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جناب جابر ضعیف العمر ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں سے سجائی نہیں دے رہا ہے، بھویں ہیں کہ جو آنکھوں پہ آگے آ چکی ہیں، اتنی ضعیفی ہے کہ اب آپ سے سیدھے کھڑے نہیں ہوا جاتا۔ اس کے باوجود آپ، عجیب، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں خود حیرت میں تھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پہ غور فرمائیں۔ جناب جابر چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہیں، مولا سامنے تشریف فرما ہے، اچانک اندر کا پردہ ہٹا اور ایک بالکل کم عمر کے صاحبزادے اندر سے باہر آئے۔ جناب جابر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جناب جابر کو مکمل طور پہ پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود جناب جابر مکمل طور پہ متوجہ ہوئے۔ یہ قابل غور مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، جناب جابر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کے باوجود بغور ہمارے 5ویں امام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے چوتھے امام سے کہتے ہیں کہ آقا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ میں ان سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ذرا سا ایک بار اور پیچھے جا کے آگے آئیں؟ کہا بالکل۔ جناب جابر نے یہ تمنا کی اور ہمارے 5ویں امام پیچھے کی طرف گئے اور پھر آگے کی طرف آئے، اور جناب جابر غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جو جناب جابر نے ہمارے 5ویں امام کو کمسنی کے باوجود اس انداز میں دیکھا، فرماتے ہیں چلنے کا انداز رسول اللہ کے جیسا، آگے بڑھنے کا انداز رسول اللہ کے جیسا، چہرہ رسول اللہ کے جیسا، مکمل شمائل رسول اللہ کے جیسے ہیں۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، جس انسان کو دکھائی نہیں دیتا وہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ چل کیسے رہے ہیں؟ کیسے پتا کہ چہرہ کیسا ہے؟ کیسے پتا کہ مکمل شمائل رسول اللہ کے جیسے ہیں؟ اس کے معنی ہے امامت کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ جناب جابر مکمل طور پہ جب متوجہ ہو گئے تو اب پوچھتے ہیں چوتھے امام سے کہ آقا آپ کے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے اس بیٹے کا نام پیغمبر کا نام ہے۔ جناب جابر نے پوچھا کہ مولا ان کا لقب کیا ہے؟ فرمایا ان کا لقب باقر علوم الانبیاء، باقر علوم النبیین ہے، سارے نبیوں کے علم کو دنیا تک پہنچانے والی ذات یہ ہمارے بیٹے میں اللہ نے قرار دیا ہے، یہ صفت ہے ہمارے اس بیٹے کی۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک بوڑھا انسان جو نہ ٹھیک سے کھڑے ہو پا رہے ہوں، نہ ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہو، قد کے ساتھ اپنی جگہ سے بلند ہوئے، آگے بڑھے اور 5ویں امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ آغا زادے آپ کے جد نے مجھ کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ میں آپ تک سلام پہنچاؤں، اور یہ کہتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ سلام پیغمبر کو 5ویں امام تک پہنچایا۔ اس کے معنی ہے اگر پیغمبر اسلام کی امانت کسی کے پاس ہو تو پھر احترام کے ساتھ اس کو دینا چاہیے۔ جناب جابر جیسا بوڑھا انسان، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جناب جابر اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے اور سلام کہہ دیتے تو کوئی مسئلہ ہو جاتا؟ کیا عظمت سلام پیغمبر میں کچھ کمی ہو جاتی، یا عظمت احترام پیغمبر میں کوئی کمی واقع ہو جاتی، یا حتیٰ 5ویں امام کے مقابل بیٹھے رہنے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ آپ حضرات فرمائیں۔ جناب جابر کے عمل نے ایک پیغام اس امت کو دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ
اٹھنے بیٹھنے سے صحابیت نہیں ملتی ہے، امام کا احترام کرنے سے صحابی بنتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ امام کا احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تب اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور انداز یہ ہے کہ اس مدینہ طیبہ میں جب 5ویں امام منبر پہ تشریف فرما ہو، 5ویں امام، چوتھے امام تو یقیناً بزرگ بڑی عمر کے ہیں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ چوتھے امام کی کم سنی ہی کے زمانے میں جناب جابر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور 5ویں امام اب جب منبر پہ بیٹھتے تھے، ضعیفی کے باوجود، زیادہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، اس کے باوجود آتے تھے اور 5ویں امام کے درس میں بیٹھتے تھے۔ صحابیت اس کا نام ہے۔ جہاں احترام اہل بیت ہو وہیں پر صحابیت محفوظ رہتی ہے۔ امام معصوم کے سامنے یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، نہیں، آپ کی خدمت میں، آپ کے درس میں بیٹھنا جناب جابر اپنے لیے شرف سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا رفعت، کیا عظمت ہمارے آقا اور مولا کو عطا فرمائی ہے۔ آج آپ جتنے افراد، ہمارے سب کے جیبوں میں سکے ضرور موجود ہیں، آپ کو تعجب ہوگا یہ پہلا اسلامی سکہ اگر کسی نے جاری کروایا ہے تو ہمارے 5ویں امام نے سب سے پہلے۔ تصور نہیں تھا، مسلمان جانتے نہیں تھے کہ یہ سکے کیسے بنتے ہیں، کیسے ڈھالے جاتے ہیں۔ آپ کو واقف ہے کہ یہ حکومت ملی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ شام کا وہ علاقہ تھا کہ جو روم سے ملا ہوا تھا، اور یہ کاغذ اور سکے دونوں تھے جو روم سے آتے تھے۔ یہ جو درہم تھے یہ وہاں سے ڈھل کے آتے تھے اور یہاں مسلمان اسے استعمال کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہے کہ وہ جو کاغذ وہاں سے آتا تھا، اس کاغذ کے اوپر جناب عیسیٰ کو فرزند پروردگار کے طور پہ لکھا جاتا تھا۔ مسلمان مجبور تھے، اس لیے کہ ان سے سکہ لینا ہے تو اب کاغذ بھی لینا پڑے گا۔ کاغذ لیں گے تو یہ کاغذ وہ ہے کہ جس پہ جناب عیسیٰ کے لیے وہ جملہ ہے جو توحید کے خلاف ہے، مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن یہ احساس مسلمانوں میں پیدا ہوا کہ یہ کاغذ ہم کیوں استعمال کریں جس کے اوپر ہمارے خدا کے خلاف لکھا ہوا ہے، ہم نہیں استعمال کریں گے۔ روم خبر پہنچی، وہاں سے حکم یہ آیا کہ اگر تم نے کاغذ نہیں لیا تو ہم سکہ بھی روک لیں گے۔ اب کیا کرے؟ ہشام نے اس موقع کے اوپر پیغام کہلوایا ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ بتائیے مسلمان مشکل میں ہیں۔ عجیب ہے بھائی، حکومت تو اسی لیے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے، لیکن حاکم کا امام معصوم کی طرف رجوع کرنا بتا رہا ہے حکومت کرنا اور ہوتا ہے، مسائل کو حل کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ مسئلہ حل کیجئے، کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ مولا نے پیغام کہلوایا کہ تم ایک کام کرو کہ اپنی حکومت میں یہ سکے ڈھلواؤ۔ اچھا، سکے ڈھالنا اس زمانے میں بالکل ایک ایسا کام تھا کہ جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم کیسے سکے ڈھال سکتے ہیں؟ مولا نے طریقہ بتایا کہ 2 سائز بنائی جائیں کہ جن کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہو، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہو، اور اس کو کس طرح سے ڈھالنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے، کیسا نقش بننا چاہیے، کس طرح سے اس کے آمادگی ہوگی، یہ ساری چیزیں امام نے بتائیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کے درمیان سکہ چلنے لگا، لیکن کیسے ناشکرے ہیں کہ اسلامی سکہ تو لے لیا، امامت کے سکے کو چھوڑ دیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم احسان تھا کہ جس احسان کو قبول کرتے ہوئے ہی امامت کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا کام تھا کہ جو واقعی طور کے اوپر میں عرض کروں، امام نے جو خدمتیں اس عنوان سے کہ اسلام کی ترویج میں، اس میں ایک سب سے بڑا کام یہی ہے۔ آپ کہیں بھی تلاش کر لیجئے،
امام کی بنا پر یہ سکہ ہے جو عالم اسلام کو ملا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں امیر المؤمنین کے خلاف بہت آوازیں اٹھ رہی تھیں، ہر طرف سے امیر المؤمنین کے خلاف ہر ایک ہے کہ جو بار بار آوازیں دے رہا تھا، اور امیر المؤمنین کے خلاف بولنے کا ایک خاص جذبہ لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ ایک شخص ہے عبداللہ، یہ آیا اس مدینے میں شرارت کرنے کے لیے، اور آیا اسی مدینے میں ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو کہ اس نے لوگوں کے درمیان اعلان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو، میں بہرحال نقل کفر نباشت کے عنوان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کو کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس نے امیر المؤمنین کے نہ صرف یہ کہ ایمان پہ حملہ کیا، میں وہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امیر المؤمنین کے اسلام پہ بھی حملہ کیا کہ معاذ اللہ، میں وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا، معاذ اللہ امیر المؤمنین اسلام کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا کہ امیر المؤمنین عادل نہیں ہے معاذ اللہ، اس نے اس کے مقابل والا لفظ استعمال کیا۔ لوگوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو ان دو لفظوں کے خلاف ثابت کر دے گا میں اس کی زندگی بھر غلامی کروں گا۔ اگر نہیں ثابت کر سکتے تو میری بات مانو، یا پھر یہ ثابت کرو کہ امیر المؤمنین مسلمان ہیں، ثابت کرو کہ امیر المؤمنین عادل ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپس میں جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، بہتر یہ ہے کہ اسی مدینے میں امیر المؤمنین کے وارث موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ عبداللہ امیر المؤمنین کے وارث، یعنی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا کے پاس آیا۔ اچھا، یہ بڑے تم طلاق کے ساتھ آیا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو میری بات کا جواب لا سکے۔ مولا کے سامنے آ کے بیٹھا، کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ سارے مسلمانوں کے اسلام کی اصلاح کروں۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت سے لوگوں کے اندر ہی جذبہ ہوتا ہے، باطل پر رہنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے نکلے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج مثال ہمارے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں ہوا اللہ کے پیغمبر کے شہر میں۔ کل یہی عالم تھا کہ اسی اللہ کے پیغمبر کے شہر میں کوئی زیارت نہیں پڑھ سکتا، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا، کوئی مناجات نہیں کر سکتا۔ آج عالم کیا ہے؟ یہ سب منہ کی کھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے، جب انسان باطل کے پیچھے چلتا ہے تو کبھی نہ کبھی ٹھوکر ضرور کھاتا ہے۔ میں آیا ہوں مسلمانوں کے اسلام کی اصلاح کرنے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ جن کو مسلمان بڑی اہم شخصیت سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ان کا اسلام اور ان کی عدالت ثابت نہیں ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ، کیا تم اس جنگ کے بارے میں بھول گئے کہ جس جنگ میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا؟ کیا جملہ فرمایا تھا؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ جس موقع کے اوپر جنگ خیبر میں جنگ خندق میں امیر المؤمنین کو بھیج رہے تھے، اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ میں اس کو علم دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اچھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ اپنے علم میں اتنا زیادہ مغرور ہو گیا تھا، اس لیے بھٹک گیا تھا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ ہوگا کہ جو اللہ اور رسول کو پسند کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں گے۔ کہا یہ بالکل صحیح، یہ موجود ہے روایت کا۔ ایک اور روایت کہ جس موقع کے اوپر رسالت مآب کے پاس طائر آیا، رسالت مآب نے حدیث الطیر کے طور پہ کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ایتنی احب خلقک الیک، اے میرے پروردگار، جو مخلوقات میں سب سے زیادہ تیرا محبوب ہو اس کو میرے پاس کھانے کے لیے بھیج دے۔ پوچھا کون آیا تھا؟ کہ امیر المؤمنین نے آ کے آپ کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا تھا۔ کہ ان دونوں کے ذریعے سے کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ امیر المؤمنین اللہ کے محبوب تھے؟
کہا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے غرور میں ڈوبا ہوا کہ آپ کی بات صحیح ہے، امیر المؤمنین محبوب خدا تھے، لیکن جب تک جنگ نہروان میں انہوں نے، جنگ صفین میں انہوں نے حکمین کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب نیزوں پہ یہ قرآن بلند کر دیا گیا تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ حکم کی نوبت آ گئی۔ کہتا ہے کہ جب تک انہوں نے حکم کو قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ محبوب پروردگار تھے، اس کے بعد محبوب پروردگار نہیں رہ گئے۔ اب یہاں سے آپ توجہ سے سنیے گا، یہ وہ استدلال ہے کہ جس کو واقعی طور پہ وحی پیش کر سکتا ہے کہ جن کا رشتہ وحی پروردگار سے جڑا ہو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ محبوب پروردگار تھے لیکن جنگ صفین سے پہلے تک تھے، اس کے بعد معاذ اللہ نہیں رہ گئے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ، جب یہ حدیث رسالت مآب نے بیان فرمائی تو اللہ جانتا تھا کہ امیر المؤمنین ہمیشہ محبوب رہیں گے یا ایک وقت تک محبوب رہیں گے؟ کہ اللہ جانتا تھا۔ کہ اگر اللہ جانتا تھا تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ صفین تک علی محبوب خدا ہیں اور صفین کے بعد محبوب خدا نہیں رہ جائیں گے۔ کیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے معنی ہے علم پروردگار یہ تھا کہ علی رسول اللہ کی زندگی میں بھی محبوب پروردگار ہیں، جنگ جمل میں بھی محبوب پروردگار ہیں، جنگ صفین میں بھی محبوب پروردگار ہیں، جنگ نہروان میں بھی محبوب پروردگار ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں ان جنگوں میں یہ علی کی تلوار لوگوں پہ نہیں پڑ رہی تھی، یہ اللہ کی تلوار تھی جو چل رہی تھی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ اس کو ماننا پڑا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، یقیناً 100% صحیح ہے۔ اس کے معنی ہے جب امامت کا مسئلہ آ جائے تو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے متقن جواب دینا، سامنے والے کے لیے ایسا جو یقینی جواب ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میں ایک مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا، میں اس واقعے کو پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو ذرا سا طویل تو ہے لیکن واقعاً امامت کی عظمت کو واضح کرنے والا ہے۔ آپ واقف ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا اس شام میں 2 بار تشریف لے گئے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمارے 5ویں امام شام 2 بار تشریف لے گئے ہیں۔ ایک اس موقع پر آپ تشریف لے گئے کہ جب آپ ان اسرائے کربلا کے درمیان اسیر کر کے لے جائے گئے، وہ مصائب کا پہلو ہے، مجھے اس طرف لے کے آپ کو نہیں جانا ہے۔ دوسرا موقع تب آیا کہ جب اسی ہشام نے امام کو مدینہ طیبہ سے شام بلایا۔ ہوا تفصیلی واقعہ ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ جس موقع کے اوپر مکہ معظمہ میں یہ ہشام آیا تھا، ہشام کئی بار مکی آیا ہے۔ ایک وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چوتھے امام کے لیے جس موقع کے اوپر یہ ہشام خانہ کعبہ کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن مجمع جانے نہیں دے رہا تھا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ہشام حاکم وقت کا بھتیجا تھا، خود حاکم نہیں تھا، لیکن اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب یہ خود ہشام حاکم بن چکا ہے۔ اور اس نے جب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ کا رخ کیا تو پتہ یہ چلا کہ مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انداز میں جو خطبہ دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ رسالت مآب کے 5ویں وارث ہیں کہ جن کو عالم شیعیت اپنا امام مانتی ہے۔ ہشام نے کہا ان کا مکے اور مکے کے اطراف میں یا مدینے میں رہنا خطرناک ہے، ان کو شام بلایا جائے۔ شام جب بلایا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے دربار میں پہنچے اور کس طرح سے یہ 5ویں امام جب گئے ہیں تو 6ٹھے امام کے ساتھ گئے ہیں، پوری تفصیل سے آپ سنیں، لیکن جو آج کے ہمارے بیان سے متعلق ہے اس تفصیل کو میں پیش کروں گا۔ جس موقع اب 6ٹھے امام بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جس موقع پر ہشام کے دربار میں پہنچا، عجیب عالم تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حاکموں کا کوئی تعلق اسلام سے، دین سے، مذہب سے، شریعت سے، قرآن سے تو نہیں تھا۔ وہ عجیب جشن ہو رہا ہے، عجیب ماحول ہے، ہر ایک اپنے میں مست ہے، اپنے میں کھیل رہا ہے، عجیب عجیب کام وہاں پہ ہو رہے تھے۔ انہی کے درمیان کچھ لوگ تھے جو تیر اندازی کر رہے تھے۔
تیر اندازی اس زمانے کا ایک ایسا فن ہوتا تھا کہ جس فن پر لوگ فخر کرتے تھے. ایک گھوڑ سواری اور ایک یہ تیر اندازی. تیر اندازی اس زمانے میں کے مفاخرات میں سمجھا جاتا تھا. لوگ فخر کرتے تھے, میں اس طرح سے تیر چلا لیتا ہوں, اتنی دور تک جا سکتا ہے, میرا نشانہ اتنا سٹیک ہوتا ہے, اپنا نشانہ اپنے مقصد پہ جا کے لگتا ہے. بے پناہ فخر ہوتا تھا. امام جس موقع کے اوپر دربار میں پہنچے, کچھ افراد تیر اندازی کر رہے تھے. ہشام نے اچانک گھوم کے امام سے کہا کہ آپ بھی تیر اندازی فرمائیں. امام نے کہا یہ میری عمر کے لیے اب مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے, مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے کہ میں جا کے تیر اندازی کروں. ہشام سمجھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ یہ سمجھا کہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا گفتگو کے دوران اگر سامنے والے کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے پھر انسان اسی پہ اڑ جاتا ہے. وہ یہ سمجھا کہ معاذ اللہ اس میدان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام کو وہ مہارت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, آپ کو تیر اندازی کرنی پڑے گی. وہ اڑ گیا, آپ کو تیر اندازی کرنی ہوگی. جب امام نے دیکھا کہ یہ ہشام, چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے جب یہ دیکھا پانچویں امام نے کہ وہ زیادہ اصرار کر رہا ہے, مولا نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں ابھی بھی ہوتا ہے یہ تیر اندازی کے لیے جو مسابقے ہوتے ہیں, اس مسابقے میں ایک مقصد بنایا جاتا ہے کہ جس مقصد کو سرکل کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے, درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے, ایک پوائنٹ ہوتا ہے, یہ جو ایم کہلاتا ہے. اس ایم کے اوپر تیر لگنا بڑا اہم ہوتا ہے. اگر کہیں اور لگ جائے گا تو پھر وہ انسان اپنے نشانے میں سٹیک نہیں سمجھا جائے گا. لہٰذا وہ ایک نقطہ, ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اچھا, ایک اس مثلاً وہ جو مقصد بنایا جاتا ہے, وہ جو بورڈ بنایا جاتا ہے, اس میں ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہوتے. امام نے اب جو پہلا تیر کمان سے جوڑ کے رہا کیا وہ سیدھا جا کر اسی پوائنٹ پہ لگا, اسی نقطے پہ لگا. اب اس کے بعد اب اگر مولا دوسرا اپنا یہ تیر رہا کریں گے تو کہاں جا کے لگے گا؟ وہ جگہ تو آکوپائیڈ ہوگی, وہ جگہ تو اب خالی تو نہیں ہے نا کہ وہاں کے اوپر تیر جا کے لگے. وہاں تو پہلے تیر لگ چکا ہے, اب کہیں اور تیر لگے گا, کہیں اور تیر لگے گا تو کیا کہا جائے گا؟ وہ پہلا والا اچانک لگ گیا تھا, یہ معاذ اللہ یہ دوسرا والا خطا کر گیا, یہی تو کہا جائے گا نا. اب آپ سنیے, امام نے اب جو دوسرا تیر رہا کیا وہ سیدھا پہلے تیر کو چیرتا ہوا اس کی پشت میں جا کے پیوست ہو گیا اسی نقطے پر. اس کے بعد امام نے تیسرا تیر رہا کیا, وہ جا کر اس دوسرے تیر میں پیوست ہوا. اس طرح سے امام نے 9 تیر, 1 2 نہیں 9 تیر امام نے رہا فرمائے کہ جو جا کے سیدھے اپنے ما قبل والے میں پیوست ہوتے گئے. امام نے پیغام دیا جب منزل ایک ہو تو راستے بھی ایک ہوتے ہیں. صلوات بیت محمد وآل محمد. سارے تیر جا کے پیوست ہوئے. ہشام سارا مجمع دنگ رہ گیا. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا, کبھی بھی تیر اندازی کے کسی بھی مسابقے میں تاریخ نے لکھا ہی نہیں کہ اس طرح سے 9 تیر, ہر تیر اپنے ماقبل والے تیر کی پشت میں پیوست ہوا ہی نہیں تھا. اچھا, اب تو شرمندہ ہو گیا, اب تو ذرا سا اس کے اندر خفت محسوس ہونے لگی کہ میں کہاں اور یہ شخصیتیں کہاں. اس نے کہا اچھا ہمارے چھٹے امام کمسن ہیں ابھی, اس نے 5ویں امام سے کہا کہ کیا آپ کے صاحبزادے کو بھی تیر اندازی آتی ہے؟ بڑا اہم موقع تھا. امام نے اس موقع پہ فرمایا, جملہ سنیں آپ, تاریخ کا جملہ ہے جو آج بھی تاریخ میں ثبت ہے. مولا فرماتے ہیں ہم نبوت کے گھرانے کے ہیں, اللہ ہمیں کامل بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے. جو سارے ہنر اللہ نے ہم کو کمالات دیے ہیں وہ سارے کمالات میرے بیٹے کے پاس بھی موجود ہیں. عمر کی بنا پر یہ نہ سوچنا کہ ہمارے اور ہمارے بیٹے کے درمیان کوئی فرق ہوگا. اور اس کے بعد امام نے دلیل پیش کی. اللہ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم,
وہ جو اللہ نے کمال کا اعلان کیا ہے وہ کمال ہم اہل بیت کے ذریعے سے ہے، اور اللہ اس روئے زمین پر ہم میں سے کسی نہ کسی ایک کامل امام کو قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کے علوم کا ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اب اسی سے پتہ چل گیا کہ ہشام کس پستی میں ہے اور امامت کی عظمت کیا ہے۔ ہشام نے یہ دیکھا، یہ منظر، تو کہا اب ان کو یہاں سے رخصت کیا جائے، لے جا کر ان کو کہیں پر قیام پذیر کیا جائے۔ لیکن اب جو واقعہ ہوا وہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے۔ امام دربار سے نکلے، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ شام کا دربار وہی دربار ہے کہ جو مسیحیوں کا معبد تھا، ان کا چرچ تھا، کہ جو لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ مسجد بنائی گئی تھی، جامع اموی اس کا نام رکھا گیا تھا، اسی میں دربار تھا۔ امام اسی دربار سے جب باہر نکل رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ شام عیسائیوں کا مرکز، میں اسی منبر سے پوری تاریخ عرض کر چکا ہوں کہ شام کیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں نے وہاں پہ جا کر اپنے طرح سے اپنے طور پہ اسلام پھیلایا تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شام میں جو اسلام تھا وہ مدینہ طیبہ کے اسلام سے الگ تھا۔ پوری تاریخ میں پیش کر چکا ہوں، مجھے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جیسے ہی باہر، اچھا یہ شام اس زمانے تک عیسائیوں کا مرکز تھا، امام جیسے ہی باہر نکلے دیکھا کہ عیسائی ہیں جو کسی ایک سبت چلے جا رہے ہیں، اچھے خاصے عیسائی۔ خیریت کیا ہو گیا ان لوگ، کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ان کا سب سے بڑا پادری اسقف نام کا، کتنی عمر ہے؟ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال عمر ہے۔ جناب عیسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے، امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، رسالت مآب سے تقریباً 550 سال پہلے گئے ہیں۔ جناب ہمارے 5ویں امام کے زمانے سے تقریباً 650 سال ہو چکے ہیں جناب عیسیٰ کو گئے ہوئے۔ یہ اسقف وہ ہے کہ جو جناب عیسیٰ کے حواریوں کا زمانہ دیکھ چکا ہے، اتنا پرانا ہے۔ یعنی یہ اپنے سے پہلے حواریوں کے ساتھ رہ چکا ہے، حواری بھی لمبی عمر کے تھے، اور وہ حواری وہ تھے کہ جو جناب عیسیٰ کے ساتھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب جناب عیسیٰ کو حواری کہا جاتا ہے، ان حواریوں میں سے کچھ حواریوں کے ساتھ ہی اسقف رہ چکا تھا۔ اتنا زیادہ اہم شخص تھا، کتنی وی آئی پی پرسنالٹی رہی ہوگی ان پورے عیسائیوں کے لیے۔ وہ آ رہا ہے اور سب اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ امام اپنے اسلامی لباس کے ساتھ، عبائے پیغمبر دوش پر، امام رسول سر پر، لباس پیغمبر، پیراہن پیغمبر آپ اپنے زیب تن کیے ہوئے اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر یہ اسقف کو آنا تھا، بلندی پر۔ اسقف جب پہنچا تو سارے عیسائی وہاں کے اوپر آ چکے تھے، پورا میدان عیسائیوں سے چھلک رہا تھا۔ لیکن یہ ہے نور ولایت اور نور امامت۔ اس بلندی پر کھڑے ہوئے اسقف نے جب سارے مجمع پہ نظر ڈالی تو نظر آ کر رکی تو ہمارے 5ویں امام پر۔ اتنے بڑے مجمع میں، ہاں بہت بڑی بات ہے، وہ بھی 300 سال کا انسان۔ آپ ذرا سوچیں، 110 سال کا انسان اگر کوئی ہو، اس کی آنکھیں کہاں اس کا ساتھ دیتی ہیں؟ لیکن اس عمر میں ہونے کے باوجود اس نے نور امام کو پہچانا۔ کہتا ہے کہ مسیحیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے؟ مولا نے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ پوچھتا ہے من العلماء ام من الجہلاء؟ آپ مسلمانوں کے عالموں میں سے ہیں یا مسلمانوں کے جاہلوں میں سے ہیں؟ عجیب مرحلہ ہے۔ اگر امام یہ کہیں کہ معاذ اللہ مثلاً دوسرے مرحلے میں کہیں، غلط ہوگا۔ اگر یہ کہیں کہ میں عالموں میں سے ہوں تو فوراً اعتراض کرے گا کہ آپ فخر کر رہے ہیں اپنے اوپر، یہ غلط ہو جائے گا۔ جواب کیا نادر جواب ہے۔ مولا فرماتے کہ لست من الجہلاء، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا نایاب جواب ہے، میں جاہلوں میں نہیں ہوں، جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ فرمائیے میں پوچھوں یا آپ پوچھیں گے؟ کہ نہیں تم ہی پوچھ لو، زیادہ اچھا ہے۔ اس نے 4 سوال پوچھے ہیں
اور 4 سوال پوچھنے کے بعد امام کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے وہاں سے گیا ہے۔ سنیں پہلا سوال، کہتا ہے کہ عجیب ہیں آپ حضرات، آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر جنت میں یہ انسان ہوگا، عالم یہ ہوگا کہ جنت میں جب جو چیز چاہے کھا لے، نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، دودھ پی لے، ڈرائی فروٹس سارے کھانے جو چاہے کھا لے۔ لیکن اب میں لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، جو لفظ تاریخ میں وارد ہوئی ہیں ان کو اپنے انداز سے میں ان کو ممبر کے احترام کے مد نظر آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جنت میں آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب جائیں گے تو خوب کھائے پیئیں گے، لیکن عالم یہ ہوگا کہ ان پٹ تو ہے، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے نا، رات میں جو کھایا ہے وہ کل صبح تک کھا لی، کچھ تو بدن سے خارج ہو۔ کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کچھ نہیں نکلے گا، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ مولا نے کہا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، کیا تم نے ماں کے شکم میں موجود بچے کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی ماں سے غذا تو لیتا ہے لیکن اس کے بدن سے کچھ خارج نہیں ہوتا ہے؟ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس نے جب یہ سنا ششدر رہ گیا، کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عالم نہیں ہیں۔ مولا نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں نے کہا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے۔ کہ پوچھو۔ کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جتنے پھل ہیں، جتنے پھول ہیں، جتنے مثلا درخت ہیں، جتنی نہریں ہیں، جتنے ڈرائی فروٹس ہیں، جتنا کھاتے جاؤ کم نہیں ہوگا۔ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ چیز ختم نہ ہو۔ آپ کے سامنے یہ حوض میں پانی ہے، یہ ایک مرحلے میں تو آ کے ختم ہوگا۔ اگر ہر آدمی ایک ایک جگ نکالنا شروع کر دے، ایک وقت وہ آئے گا خالی ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کا کوئی اختتام نہیں، ختم نہیں ہوں گی؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ مولا نے کہا کیا تم نے چراغ کو نہیں دیکھا ہے؟ ایک چراغ کو جلاؤ اور پھر اس چراغ کے ذریعے سے تم دوسرا چراغ جلاؤ، تیسرا چراغ جلاؤ، 5واں، 10واں، 20واں، 50واں، 1000واں، وہ 1000واں چراغ بھی جلے گا تب بھی اس پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہونے والی ہے۔ کہ اللہ کا انتظام ہے، جنت میں بھی جتنا بھی تم کھاتے پیتے جاؤ وہ سامان وہاں سے ختم نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا میں تیسرا سوال آپ سے پوچھوں گا جو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا پوچھو؟ کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دوپہر میں شمار ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں 2 ہی وقت ہیں، لیل نہار۔ نہار یعنی دوپہر اور دن کا وقت، لیل رات کا وقت۔ کیا کوئی وقت بتائیے کہ جو نہ لیل میں ہے رات میں، نہ نہار میں دن میں ہے؟ مولا نے کہا کیا تم نے اس وقت کو نہیں دیکھا جو طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے؟ نہ یہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اور اس سوال پر اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ دنیا میں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ مولا نے فوراً کہا کہ تم اپنی قسم میں جھوٹے ثابت ہوگے۔ کہا دنیا میں کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ کہا پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا تم جھوٹے ثابت ہوگے اپنی قسم میں۔ نہیں میں نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ 2 ایسے سگے بھائی جن کو آپ ٹوئنس کہتے ہیں، جڑواں بھائی، ایک وقت میں پیدا ہوئے اور ایک ہی وقت میں دنیا سے گئے، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ دونوں کی ایک سیم، لیکن ایک کی عمر 150 سال اور ایک کی عمر صرف 50 سال۔ کیا پاسبل ہے؟ بظاہر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ڈیٹ آف برتھ میں کوئی مشکل ہے؟ گزشتہ زمانے میں ہوتا تھا کہ ڈیٹ آف برتھ کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ بنوانا ہی نہیں پڑا، آپ جو چاہیے لکھ دیجئے، تو یہ والا حال نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہے اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ دنیا سے گئے، لیکن 50 سال کا ڈیفرنس ہے دونوں کی عمروں میں۔
مولا نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے عزیر اور عزیز کا نام نہیں سنا. عزیر اللہ کے نبی تھے, وہ اپنے بھائی عزیز کے ساتھ پیدا ہوئے تھے, اور دنیا سے یہ دونوں سگے بھائی ایک ساتھ رخصت ہوئے. لیکن جناب عزیر وہ تھے کہ جو 25 سال کی عمر میں جب نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے, انہوں نے جب وہاں پر لوگوں کی ہڈیوں کو دیکھا, بڑے تعجب سے پوچھا تھا پروردگار کیا ان ہڈیوں میں بھی دوبارہ جان پیدا ہو سکتی ہے اور دوبارہ لوگ زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ پروردگار نے انہیں اپنے ذات کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے موت دیا, انہیں سلا دیا, 100 سال تک زندہ رہے, لیکن موت کی طرح سے زندہ رہے, وہ مردہ کی طرح سے زندہ رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا, ان کا جسم 25 سال کے جیسا تھا, ان کا گھوڑا بھی انہی کے جیسا کھڑا ہوا تھا, غذا بھی انہی کی جیسی محفوظ تھی. اللہ نے پیغام دیا جب ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر انسان جس عمر میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے 100 سال بعد بھی اسی عمر کا دکھائی دیتا ہے. نہیں, آپ متوجہ نہیں ہوئے. اللہ نے اپنی قدرت کو جناب عزیر کے ذریعے سے سامنے لوگوں کے پیش کر دیا تھا. آج امت کہتی ہے جب آخری آنے والا آئے گا 40 سال کی عمر میں کیسے واپس آئے گا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, جس عمر میں چاہتا ہے دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. البتہ امام نے چونکہ نقل کیا ہے اس لیے میں جملہ یہاں پہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. امام نے فرمایا کہ جب جناب عزیر واپس پلٹے, اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر واپس پلٹے تو گھر تو بدل چکا تھا, 100 سال ہو چکے تھے, بھائی زندہ تھا, عزیر زندہ تھے. اور کمال یہ ہے کہ جو گود کے بچے تھے جناب عزیر کے, وہ کتنے سال کے ہو چکے تھے؟ مثلا اگر کوئی 2 سال کا تھا تو 102 سال کا ہو چکا تھا, کوئی اگر مثلا 5 سال کا تھا تو 105 سال کا ہو چکا تھا. یہ وہ بچے تھے کہ جو اب ان کے بچے ہو چکے تھے اور ان کے بچوں کے بھی بچے ہو چکے تھے. ان بچوں نے بھی اپنے باپ کو عزیر کو نہیں پہچانا, حتیٰ وہ جو سگا بھائی ٹوینز تھا انہوں نے بھی نہیں پہچانا. یہاں تک کہ جناب عزیر کو بھی پوچھنا پڑا کہ تمہارے درمیان سے میرا بھائی عزیز ہے کون. اتنا زیادہ ڈیفرنس پیدا ہوا. متوجہ ہوئے؟ تو زمانہ بدلتا ہے لیکن اللہ کی قدرت کے مقابل جس ذات کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے اس ذات کے وہاں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے. اسقف نے جب اس بلندی سے یہ سنا, کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے اپنے درمیان کا پڑھا لکھا بھیجا تھا تاکہ لوگوں پر یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان زیادہ پڑھے لکھے ہیں, عیسائیوں کا عالم زیادہ نہیں جانتا ہے. آج کے بعد میں تمہارے درمیان نہیں واپس آؤں گا, آج کے بعد میں کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. یہ تاریخ نے خود کو دہرایا ہے. کل وہ میدان تھا کہ جس میدان مباہلہ میں عیسائی اہل بیت کو دیکھ کے واپس گئے تھے, یہ دوسرا مباہلہ ہے جس میں اہل بیت کو دیکھ کے عیسائی واپس جا رہے ہیں. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عظیم الشان امام کی آج شب ولادت اور رجب المرجب کی پہلی رات آ گئی ہے. با عظمت تاریخ, با عظمت مہینہ, برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا موقع ہے. یقیناً انسان جس موقع کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر امام کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. خاص طور سے میرے پاس اب وقت نہیں بچا ورنہ عرض کرتا کہ جناب فاطمہ بنت حسن کی کیا عظمت تھی. آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی جگہ سے گزر رہی تھیں ایک دیوار کے پاس سے, وہ دیوار گرنے جا رہی تھی. آپ نے حکم دیا اور یہ جملہ فرمایا کہ تجھے ابھی گرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. وہ دیوار جو آدھی جھک چکی تھی وہ ٹھہر گئی, اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت حسن جب گزر گئیں تو پھر وہ دیوار گری. آپ نے کچھ غور فرمایا
یہ اللہ کے طرف سے بھیجے گئے امام ہیں، اگر ان کی ماں کا ارادہ ہو جائے تو گرتی ہوئی دیوار سنبھل جاتی ہے، اور اگر ارادہ ہو جائے تو دیوار میں در پیدا ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، اور شاید اسی لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ امام کی ولادت باسعادت سے مہینہ شروع ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کو واسطہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار یہ رجب کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، پروردگار اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سبھی کو دعائیں عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، پروردگار اس امام کا واسطہ ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، امام کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات پریشان حال ہیں، امام کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جنت البقیع جہاں امام کی مزار ہے، پروردگار اس جنت البقیع کو آباد فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو ویران کرنے والی قوم کو شدید عذاب میں مبتلا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔